اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ النازعات آیت نمبر 6 ہے۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی کانپنے والی۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھائی، اور کس چیز پر وہ قسم کھائی؟ کہ جو آنے والی قیامت ہے وہ آئے گی، اور اس دن سین کیا ہوگا کہ یوم، جس دن ترجفو، کانپے گی یا ہلے گی۔ کون ہلے گی؟ راجیفہ، ہلنے والی، کانپنے والی۔ تو راجیفہ کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں، رے جیم فے، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت تیزی کے ساتھ موو کرنا، ہلنا۔ اور ظاہری بات ہے کہ اس سے مراد زلزلہ ہے۔ زلزلہ کا لفظ خود بھی عربی زبان کا ہی لفظ ہے، اور یہاں پر رجیفہ کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور آپ اس صورت میں خصوصاً دیکھیں گے اور آخری پارہ میں کہ بہت سے ایسے نئے الفاظ ہوں گے جو بعض اوقات اردو میں استعمال نہیں ہوتے۔ آپ کو ان کو تھوڑا سمجھ کے تھوڑا سا یاد بھی کرنا پڑے گا ساتھ ساتھ، لیکن انشاءاللہ ایک دفعہ جب یاد ہو جائیں گے تو آگے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو راجیفہ اور راجیفہ دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ہلنا، بہت تیزی سے ہلنا۔ اور ہلے گی، تیزی سے ہلنے والی۔ اب راجیفہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی راجیفہ کس کے لیے یہ لفظ آیا؟ زمین کے لیے۔ جو زمین ہے وہ کانپے گی۔ اور یہاں پہ راجیفہ کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے شروع میں الف لام آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کے ذہن میں کیا آ جانا چاہیے کہ یہ لفظ اسم ہے۔ آج میں آپ کو ایک تیسری پہچان بتاتی ہوں اسم کی، وہ ہے گولتا۔ جب بھی کسی لفظ کے آخر میں آپ اس طرح سے گولتا دیکھیں تو آپ اس کو مور دین 90% آپ نے کیا سمجھنا ہے کہ یہ اسم ہے، اور دوسرا اسم بھی کون سا؟ اسم مونس ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ پہچان آئے گی، اور انشاءاللہ اس سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہت بڑھے گی۔ یہ اس لیے بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ اسم ہے یا یہ مونس ہے یا مذکر ہے، کیونکہ آپ جب ضمائر کو بھی دیکھیں گے، پیچھے جو سیغے لگے ہوں گے، بعض اوقات وہ مذکر کے لگے ہوتے ہیں یا مونس کے لگے ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لفظ مونس ہے، اس لیے مونس کا سیغہ اس کے ساتھ آیا۔ بہرحال یوم ترجف الراجفہ، جس دن ہلنے والی، کانپنے والی، کانپے گی، مطلب ہے کہ زمین پر شدید زلزلہ آ جائے گا، اور وہ صرف ایک ہی جھٹکا نہیں ہوگا بلکہ تتبعوہا، اس کا پیچھا کرے گی یا آئے گی، کون سی؟ الرادفہ، پیچھے آنے والی۔ تو تتبعوہا، اس کا روٹ ورڈ ہے تے بے عین۔ تبیہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنا، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اتباع، اتباع رسول، اتباع سنت، تو یہ لفظ ہم بہت دفعہ استعمال کرتے ہیں۔ تو تبیہ یعنی پیچھے آئے گی، ہاں اس کے، کس کے پیچھے آئے گی؟ وہ جو پہلا جھٹکا ہوگا زمین پہ، جو زلزلہ آئے گا۔ آج کل تو ایسا ہوتا ہے نا کہ اللہ نہ کرے زلزلہ آئے تو انسان کہتا ہے کہ چند سیکنڈ کے لیے وہ ہمیں جھٹکے فیل ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ رک جاتے ہیں۔ لیکن سپوز اگر وہ نہ رکیں تو سوچے کہ وہ کتنی تباہی کرتے ہیں۔ تو یہ نہ رکنے والے جھٹکے ہوں گے کہ ایک کے پیچھے دوسرا ایک بڑا جھٹکا محسوس ہو رہا ہوگا۔ تو الرادفہ کا لفظ آپ دیکھیے، یہ لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ رادفہ سے لفظ ردیف آپ نے سنا ہوگا اردو زبان کے اندر، کافیہ ردیف۔ کافیہ ردیف، جب پوئٹری کو آپ شاعری کو دیکھتے ہیں تو جو بالکل آخری آخری ہر لفظ ہوتا ہے اس کو آپ کافیہ کہتے ہیں۔ ہم آواز الفاظ جیسے جانا، آنا، تو اس سے جو پچھلا لفظ ہوتا ہے اسے ردیف کہتے ہیں، جو پیچھے آ رہا ہوتا ہے۔ یعنی ہمیشہ ان ہم آواز آخری الفاظ سے پہلے والا جو لفظ ہوتا ہے جو ان کے پیچھے ہوتا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں۔ جیسے سو جانا، ہو جانا، کھو جانا، تو اس میں جانا 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 تو کافیہ ہو گیا، اور ردیف کیا ہے؟ وہ جو ہو، سو، کھو، جو اس سے پیچھے آ رہا ہے لفظ۔ ٹھیک ہے، تو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور رادفہ جو ہے، اب یہ کیا چیز پیچھے آ رہی ہے؟ نہیں کہ ایک جھٹکے کے بعد دوسرا جھٹکا جو ہے وہ اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ تو عربی کے لیے، عربی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ رادفہ مونس کا صیغہ استعمال ہوا، گولتا کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں، اور پھر پلس اس کے ساتھ الف لام بھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ مونس کی پہچان اور پلس اسم ہونے کی پہچان۔ انسانوں کا حال اس دن یہ ہوگا کہ قلوب یومئذ واجفہ، کچھ دل اس دن دھڑکنے والے ہوں گے۔ قلوب، دل، قلب کی جمع ہے، قاف لام بے، قلب کا مطلب ہوتا ہے دل، لیکن اس کا لفظی معنی ہوتا ہے الٹ پلٹ ہونا۔ تو آپ فزیکلی بھی دیکھیں تو دل جو ہمارے اندر دھڑک رہا ہوتا ہے تو ایسے ہوتا ہے، ایسے موو کر رہا ہے، الٹ پلٹ ہو رہا ہے۔
اور قلب کو اس لیے بھی کہتے ہیں کیفیات، جذبات، احساسات کے لحاظ سے بھی انسان جو ہے اس کی کبھی ایک کیفیت ہے کبھی دوسری کیفیت ہے، تو اس لحاظ سے بھی اس کا دل الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے۔ تو اس لیے قلب کو قلب کہا جاتا ہے۔ تو جو دل ہوں گے یومئذن، اب یومئذن دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ یوم آپ پہلے پڑھ چکے ہیں جس کا مطلب دن ہوتا ہے، اور از ویسے آپ دیکھتے ہیں تو کسی لفظ سے شروع میں لگا ہوتا ہے، لیکن یہاں یوم کے بعد یہ لفظ لگا ہوا ہے، یومئذن۔ تو اس طرح سے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ از تب جب جس دن تو اس جس کے معنی میں از استعمال ہوا، پیچھے یوم لگا تو کیا مطلب بنا؟ اس دن، جس دن دل کیسے ہوں گے؟ واجفہ، واجفہ دھڑکنے والے۔ تو واؤ جیم فے اس کا روٹ ورڈ ہے۔ واجفہ کا مطلب ہوتا ہے بہت تیز چلنا، بہت تیز کوئی چیز بہت تیز موو کر رہی ہے، اور دل اگر موو کرے تو مطلب دل بہت تیز دھڑک رہا ہے۔ اکثر انسان جب رننگ کر کے آتا ہے تو اس کو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں تو آپ کو شدید دھک 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 محسوس ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات کوئی آپ کسی خوف کی کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں یا بہت گھبراہٹ طاری ہوتی ہے، تو اس وقت بغیر بھاگے بھی انسان کا تیز تیز دل دھڑک رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس کیفیت کا ذکر ہے کہ انسان کتنا خوفزدہ ہوگا اور کس قدر ڈرا سہما ہوگا کہ اس کا جو دل ہے وہ اتنا تیز دھڑک رہا ہوگا جیسے گھبراہٹ طاری ہوگی۔ اور آنکھوں کا بھی ذکر ہے کہ اب سواروہ خاشعہ، کہ ان کی جو بصارت یعنی نگاہیں، اب سواروہا ان کی جو نگاہیں ہیں، خاشعہ بالکل جھکی ہوں گی، سہمی ہوں گی۔ تو ابصار بصر کی جمع ہے، بصارت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، بے سواد رے اس کا روٹ ورڈ ہے، آسان لفظ ہے۔ نگاہ اور ہا کی ضمیر اب دیکھیں تو مونس ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی ضمائر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، ہا کی ضمیر آپ نے پڑھی، ہا کی ضمیر مونس ضمیر ہے، اور مونس ضمیر اب کس کے لیے آئی ہے؟ نفس کے لیے، نفس یا نفوس۔ آ، یہ لفظ جو ہے عربی میں مونس ہوتا ہے۔ نفس یا نفوس کا جو لفظ ہوتا ہے انسان کی جان یا انسان اس سے مراد ہوتا ہے۔ تو جو ان کے نفوس ہوں گے یا جو ان انسانوں کی نگاہیں ہوں گی، تو ہا کی ضمیر اب ان نفوس کی طرف گئی تو ان کی نگاہیں یعنی ان انسانوں کی نگاہیں جو ہیں وہ کیسی ہوں گی؟ خاشعہ، جھکی ہوں گی۔ تو خشع خے شین عین اس کا روٹ ورڈ ہے، اور خشع کا مطلب ہوتا ہے خشیہ کہتے ہیں کسی چیز کا کسی کے روب کی وجہ سے جھک جانا۔ تو اسی سے ہم خشوع اور خضوع کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس دن کی اس کیفیت کی وجہ سے انسانوں کی نگاہیں بھی جھکی ہوں گی، کوئی متکبر متکبر نہیں رہے گا، کوئی اس وقت سرکش سرکش نہیں رہے گا، سب جو ہے وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ انسانوں کی ان کیفیات کا ذکر کریں۔ اچھا اس دن تو ان کا یہ حال ہوگا، جھکے پڑے ہوئے ہیں، گھبراہٹ کا شکار ہیں، لیکن آج وہ کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے؟ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، آج باتیں بنا رہے ہیں، آج کہانیاں گھڑ رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یقولون کہتے ہیں، قول سے نا یہ لفظ، قول یعنی بات، تو یقولون وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آ کا مطلب ہوا کیا؟ انا بے شک ہم، یعنی انا اور پھر الف، آپ نون الف نا آپ ساتھ ایک اور بڑا دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ بے شک ہم، لا مردودون، لا البتہ کے میننگ میں استعمال ہوا۔ لا ایک حرف ہے جو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف اور لفظوں کے ساتھ لگا ہوا آتا ہے، جس کا مطلب ہے البتہ، کہ کیا ہم بے شک البتہ مردودون پھیرے جانے والے ہیں۔ مردودون کا لفظ رد سے ہے، رے دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے، اور جب دو دال یا دو حروف ایک جیسے اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کو ہم پھر شد کے ساتھ ایسے لکھ دیتے ہیں، رد۔ تو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں رد کرنا، پھیرنا، لوٹا دینا، یعنی جس چیز کو آپ قبول نہیں کرتے آپ اس کو رد کر دیتے ہیں، اس کو لوٹا دیتے ہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ تو اسی سے جو اوریجنل میننگ کیا ہے؟ پھیرنا۔ تو اب وہ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہم پھیرے جائیں گے، لوٹائے جائیں گے؟ کہاں، کس طرح؟ فی الحافرہ، فی کا مطلب ہو گیا میں، اور الحافرہ، الحافرہ الف لام سے آپ کو پتہ چلا کہ اسم ہے، آخر میں گولتا آیا تو اس کا مطلب ہے کہ مونس اسم ہے۔ تو حافرہ، حافرہ جو ہے اس کا ہے فیرے روٹ ورڈ ہے، اور اس کا میننگ ہوتا ہے گڑھا، گڑھا یعنی کوئی بھی کھدی ہوئی جگہ
جو ہول کے میننگ میں ہوتی ہے تو اس کے لیے لفظ یہ آتا ہے۔ اور اس گھڑے سے مراد کیا ہے؟ قبر۔ تو قبر میں کیا ہم پہلی حالت میں پھر جائیں گے؟ قبر کے اندر پہلی حالت میں پھر جانے سے کیا مراد ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی تم یہ کہتے ہو کہ ہم قبروں سے دوبارہ صحیح سالم اٹھائے جائیں گے جیسے آج تمہیں ہم نظر آ رہے ہیں، جبکہ انسان جب قبر میں چلا جاتا ہے تو وہ مٹی میں مٹی مل جاتا ہے، وہ تو ختم ہو جاتا ہے۔ تو کیا اس وقت جب کہ بالکل ہم ختم ہو جائیں گے تو کیا اس حالت میں دوبارہ پھیر دیے جائیں گے کہ ہم دوبارہ انسان بنا کے کھڑے کر دیے جائیں گے؟ یہ تو عجیب سی بات ہے۔ اور پھر وہ اس کو اگلی آیت میں ایکسپلین بھی کر رہے ہیں کہ ہم قبروں میں کس حالت میں ہو اذا کننا عظاما نخرا، کیا اذا جب کننا، اب کننا دو لفظوں کا مجموعہ ہے، یعنی کن ہو جانا اور نا ہم، تو کن نا کیا بنا؟ ہم، جب ہم ہو جائیں گے عظامن ہڈیاں، نخیرہ بوسیدہ، جب بالکل بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں رہے گا، تو تب تم کہتے ہو کہ پھر سے ہم پہ گوشت چڑھایا جائے گا اور پھر سے ہم وہی انسان بنیں گے، ویسی ہی شکل و صورت، وہی انسان جیسا کہ مرے تھے، جیسا کہ زندہ اس سے پہلے دنیا میں چلتے پھرتے تھے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو آج نہ ہونے سے جس نے بنا کے دکھا دیا، آج ہم موجود ہیں تو خود سے نہیں ہیں بلکہ کسی نے بنایا تو ہم موجود ہیں، تو کیسے وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ تو یہاں پر یہ دو لفظ سمجھنے کے عظامن، عظامن جو ہے ہڈیوں کو کہتے ہیں، عین زوئیں میم اس کا روٹ ورڈ ہے، عظم ہڈی، اور عظامن اس کی جمع ہے۔ اسی سے آپ ایک لفظ بہت دفعہ اردو میں بھی پڑھتے ہیں اور عربی میں بھی، عظیم۔ عظیم کا مطلب ہوتا ہے بڑا، تو عظیم، عزم جو ہے نا، اسی سے عظیم کا لفظ نکلا ہے، اور خاص طور پہ جو کندھے کی سب سے چوڑی ہڈی ہوتی ہے اس کو اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ تو اس چوڑی ہڈی سے بڑے کے میننگ میں، اور بڑے کے میننگ میں پھر اس کو عام زبان کے اندر کسی بھی بڑی چیز کے لیے استعمال ہونے لگا، یعنی وہ چیز جو ہے جو عظیم ہو، بڑی ہو، اس کے لیے پھر یہ لفظ ہے، لیکن لفظ نکلا کہاں سے؟ عظم سے۔ اچھا، پھر ناخرہ کے لفظ کو دیکھیے، ناخرہ جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے نون خے رے، نون خے رے۔ نخیرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز اتنی پرانی ہو جائے کہ گل سڑ جائے اور وہ بھربھری ہو جائے، یعنی اس کو جب آپ ہاتھ لگائیں تو آپ کے ہاتھ میں بالکل وہ مسلی جائے، تو اس چیز کے لیے نخیرہ کہتے ہیں۔ تو اسی لیے وہ لوگ حیران ہوتے تھے کہ اچھا بالکل بوسیدہ ہڈیاں، جس ہڈی کو ہاتھ بھی لگائے جائے تو بھر بھر کر کے وہ بالکل ختم ہو جائے، ہوا میں اڑ جائے، تو ایسی ہڈیوں کو پھر دوبارہ سے اکٹھا کر کے انسان کو دوبارہ بنایا جائے۔ اب وہ مذاق اڑاتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ قالو تلک اذن کرۃ خاسرہ، قالو انہوں نے یہاں تک کہا، یہ بھی کہہ ڈالا کیا کہ تلکا یہ، اذن تب تو، کرۃ واپسی ہے، خاسرہ بڑے خسارے کی، یعنی اگر تمہاری بات پہ یقین کر لیا جائے کہ اچھا کوئی خدا ہے اور اس نے ہمیں پیدا کیا اور پھر وہ امتحان میں ڈالا ہوا ہے، پھر ہمیں دوبارہ سے جی اٹھنا ہے مرنے کے بعد، تو اس کا مطلب ہے کہ جس امتحان کا رزلٹ نکلنا ہے تب تو پھر اس کا مطلب تمہارے کہنے کے مطابق تو بڑی خوشامد آ جائے گی، اس کا مطلب یہ تو بڑی ہی ایسی واپسی ہوگی، لیکن وہ کسی خوف کی وجہ سے یا کانشیس ہونے کی وجہ سے نہیں کہہ رہی یہ جملہ، بلکہ مذاق اڑانے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اچھا بڑے امتحان کے تم دعوے کرو کہ یہ پورا پرپزلی بنا ہے سب اور پھر تمہیں دوبارہ سے حاضری دینی ہے، تو یہ تو پھر اگر ایسا ہوا تو یہ تو پھر بڑے نقصان کی بات ہو جائے گی، تو وہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ اب ان الفاظ کو دیکھیے، قالو انہوں نے کہا، تلکا، اب تلکا کا لفظ آپ ایک اور آپ کی وکیبلری میں اضافہ، پیچھے آپ نے ذالکا کا لفظ پڑھا تھا اور ذالکا کا مطلب تھا وہ یا پھر یہ، اور تلکا کا مطلب بھی یہ یا وہی ہم کرتے ہیں، لیکن یہ مونس کا صیغہ ہے، تلکا مونس کا صیغہ ہے۔ اب تلکا مونس کا صیغہ یہاں پہ کیوں آیا؟ کرتن کی وجہ سے، اب کرتن ہے نا مونس، خاصرہ ہے نا مونس، تو گولتا مونس، اور اس کے پیچھے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ضمائر کی شکل میں یا اسم اشارہ، آپ اشارہ کر رہے ہیں کسی کی طرف، تو وہ بھی پھر کیسے استعمال ہوتے ہیں؟ مونسی استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ لفظ دیکھیے تلکا، کہ یہ اذن تب، تب تو یعنی اس وقت تو یہ کیسی واپسی ہوئی؟ کرتن، یہ واپسی ہے خاسرہ خسارے کی۔ کرتن کو جو لفظ ہے کرہ کہتے ہیں واپسی کو یا لوٹنے کو، اور کرہ اگر آپ دیکھیں تو عربی میں بال کو بھی کہتے ہیں، بال کو بھی گیند، گیند یا بال آپ کہہ لیں،
اس کو عربی میں کرہ کہتے ہیں، اور کرۃ القدم جو ہوتا ہے یہ فٹ بال کے لیے آتا ہے، کرہ یا کرۃ القدم فٹ بال۔ اب اگر آپ بال کو بھی دیکھیں تو کیا ہوتا ہے، یہ بندہ اس کو دیتا ہے تو اس کی طرف واپس کیا، یہ پھر اس کو واپس کر رہا ہے، یہ پھر اس کو واپس کر رہا ہے، یہ اس کو واپس کر رہا ہے۔ تو کرہ کو بھی کیوں کرہ کہہ رہے ہیں، بال کو کیوں، کیونکہ ایک دوسرے کو آپ پاس کر رہے ہیں، یعنی کہ پھر واپس اس کو الٹا رہے ہیں، پھر واپس اس کو۔ تو کرۃ ان کا اصل مطلب کیا ہے، واپسی۔ اور خاسرہ کا خسیرہ خے سین رے، خسیرہ کا مطلب تھا نقصان، خاسرہ کیسی واپسی ہے، بہت ہی نقصان والی واپسی ہے۔ اور خاسرہ کے اندر آپ اس کا پیٹرن اگر آپ دیکھیں تو اس صورت کے اندر یہ پیٹرن بہت استعمال ہوا ہے، خاسرہ یعنی آپ روٹ ورڈ کے ساتھ یہاں پر ایک الف بڑھا ہوا دیکھتے ہیں۔ تو اس طرح کے جب الفاظ آتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ کس وزن پر ہے، فاعلہ۔ تو عربی میں آپ جب اس کو اس طرح فاعل ایسے دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کام کرنے والا، یعنی والا کا آپ ترجمہ کریں گے۔ خاسرہ نقصان دینے والی واپسی، فاعل فاعلہ، فاعلہ اس کی مونس ہو جائے گی، اور فاعل جیسے آپ کہتے ہیں نا، مثلاً اگر آپ کہتے ہیں عابد، عابد کا مطلب کیا تھا، عبادت کرنے والا، نام بھی لوگ رکھتے ہیں عابدہ، عبادت کرنے والی عورت، لڑکی۔ اچھا، ساجد سجدہ کرنے والا مرد، نام بھی رکھتے ہیں ساجد، اور ساجدہ سجدہ کرنے والی عورت۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ گول تا کے ساتھ مونس بھی بن گیا، اور اس الف سے جو میننگ پیدا ہوا وہ کام کرنے والا، یعنی کوئی بھی کام جو کرنے والا انسان ہے اس کا اگر آپ میننگ لانا چاہتے ہیں تو پھر الف ایسے جب اس کے اندر آ جاتا ہے تو یہ میننگ پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ تھوڑے تھوڑے الفاظ آپ سمجھتے ہیں۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ ان کا ایک ہی جواب دیتے ہیں، تمہیں اتنا مشکل لگ رہا ہے کہ اچھا جی کیسے واپسی ہوگی، کیسے ہڈیاں جڑیں گی اور پھر انسان بنے گا، یہ اتنی کوئی لمبی بات نہیں ہے، لمبی چوڑی بات نہیں ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، کن فیکون۔ تو کیا ہوگا، فَإِنَّمَا ہِیَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، اسی ٹون میں بات کا جواب دیا گیا، پس یا تو، انما بے شک، ہیا یہ یا وہ، زجرتن ڈانٹ ہوگی، واحدہ ایک ہی ڈانٹ میں سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے۔ تم اس کو اتنا کوئی بڑا مشکل کام سمجھ رہے ہو تو یہ بڑا ہی آسان ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو فا تو ہو گیا حرف، پھر کے معنی میں انا، انا جو ہے نا کبھی اکیلا لکھا جاتا ہے اس طرح سے، اس کا مطلب یہ بے شک ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کے آگے ایک میم بڑھا دیا جاتا ہے، مطلب اس میم کا یہاں پر کوئی بھی نہیں ہوگا، صرف لکھنے میں اس طرح آ رہا ہے، بولنے میں آسانی خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، فَإِنَّمَا ہِیَ زَجْرَةٌ، لیکن ترجمہ اس کا بے شک ہی صرف آپ کریں گے۔ تو انا یا انما کا ترجمہ ایک ہی ہوتا ہے، یعنی بے شک۔ تو انما ہیا اب آپ ایک اور ضمیر پڑھ رہے ہیں، ہیا پھر اگین ایک مونس ضمیر ہے، اس سے پہلے آپ ہوا کی ضمیر پڑھ چکے ہیں، اس کا مطلب تھا وہ، یعنی مذکر، اور ہیا مونس۔ اب ہیا مونس کیوں آیا ہے اس کا جواب آپ آرام سے دے سکتے ہیں، کیونکہ آگے مونس لفظ آ رہے ہیں۔ گول تا سے آپ کو پتا چلا کہ یہ مونس کا لفظ ہے، اور تنوین سے آپ کو پتا چلا کہ یہ اسم ہے۔ تو مونس اسم ہے، زجرہ اور واحدہ، لہٰذا اس کے لیے لفظ کون سا آیا، ہیا۔ تو فَإِنَّمَا ہِیَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، کہ یہ ڈانٹ ہوگی ایک ہی، زجرہ، زے جیم رے۔ زجر کہتے ہیں ڈانٹنے کو، یعنی اونچی آواز سے ڈانٹنے کو زجر کا، زجر و توبیخ کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ذرا کتابی اردو میں استعمال ہوتا ہے، بعض لوگوں نے سنا ہوگا، بعض نے نہیں سنا ہوگا۔ تو زجر کہتے ہیں ڈانٹنے کو۔ تو اب یہ ڈانٹ ہوگی واحدہ، زیادہ ڈانٹ کی ضرورت نہیں، بس ایک ہی آواز ہوگی کہ ایسے چٹکی لگا کے یہ نکل آئیں گے قبروں سے۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ ڈانٹ کا مطلب کیا ہے، اس سے مراد ہے نفخہ ثانیہ۔ نفخہ اولا جب ہوگا، نفخہ اولا، اب یہ دو لفظ دیکھتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے پہلا سور۔ پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو قیامت برپا ہوگی، ہر چیز تباہ ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ اور جب نفخہ ثانیہ ہوگا تو اس میں کیا ہوگا کہ ہر چیز دوبارہ سے اٹھے گی۔ تو نفخہ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جو فرشتہ جب پھونک مارے گا دوبارہ سے اس کے اندر، جو سور کے اندر، تو پھر سب کے سب اس آواز کو سن کے ایک ہی آواز کے اوپر سب لبیک کہتے ہوئے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ سین اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں، اور سارے پھر کہاں موجود ہوں گے، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، کہ وہ سب کے سب
ایک کھلے میدان میں موجود ہوں گے۔ اچانک ہی کیا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ اپنی قبروں سے نکل کے وہ ایک کھلے میدان میں آ چکے ہیں۔ اور ویسے بھی میدان حشر کے بارے میں آتا بھی ہے کہ جو اپنی قبروں سے نکلتا جائے گا اس کو کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ ہمیں کہاں جانا ہے۔ ایک آواز ہوگی، اس کے پیچھے پیچھے سب لوگ بھاگ رہے ہوں گے، لیکن خود بخود کیٹیگرائز ہو جائے گا۔ بھاگنے والے بس بھاگ رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ نیک لوگ دائیں ہاتھ والے رائٹ سائڈ پہ اکٹھے ہوتے جائیں گے، اور جو بائیں لیفٹ ہینڈ والے ہوں گے وہ بائیں سائڈ پہ اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں۔ اور پھر ان آخر کار ان دونوں کے درمیان ایک فصیل، ایک آڑ لا دی جائے گی۔ ایک سائڈ پہ رحمت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہوں گی، اور دوسری سائڈ پہ عذاب اور بہت زیادہ مشکلات ہوں گی۔ تو انسان جو ہے وہ خود بخود کیٹیگرائز ہو جائیں گے اس وقت۔ اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ فَإِذَا، تو فا پس اذا، اچانک ہی، فَإِذَا ہم، پس اچانک ہی وہ، ہم وہ، یہ بھی ایک ضمیر ہے، وہ یعنی وہ سب، بس ساہرہ، بی یعنی ساتھ، اس میں ہو جائیں گے، کس میں؟ ساہرہ، سہرا، سین ہیرے، سہر کہتے ہیں میدان کو، ایسا میدان جس میں بہت آمد و رفت ہو، بہت بھیڑ ہو، بہت زیادہ لوگ جمع ہوں، تو اس لیے اس کو ساحرہ کہا گیا کہ ایک ایسا میدان ہوگا جہاں پہ یہ سارے کے سارے اکٹھے ہوں گے، اور وہ پھر دن، ان کا رزلٹ کا دن قائم ہو۔ تو اسی لیے ہمیں بار بار ہمیں اپنا انجام سامنے دکھایا گیا، تاکہ انسان اپنے اس انجام کو سامنے رکھ کے اپنے عمل کی ابتدا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کامیاب لوگوں میں شامل کریں۔ یہاں تک مکمل کم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔